ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل اسلام اہل ایمان بنایا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنے والا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا، اس کے کلام پر زندگی گزارنے کی تمنا رکھنے والا ایک سچا مسلمان بنا کر کے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت، یہ عظمت ایسی ہے کہ ہمیں اللہ کی حقیقی رحمت، اللہ کے بارگاہ میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ایمان اور اطاعت خدا و رسول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ہم تا دم زیست اگر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار رہیں تب بھی اس نعمت کا حق ادا نہ ہوگا، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ مگر اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم میرا شکر گزار بن جاؤ، میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں مزید نعمتوں کا اضافہ کروں گا، مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ قدرت والا مالک و پروردگار ہے، چاہے تو رحم فرما کر کے ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اسلام کی، تو اس نعمت کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں سنتوں کے ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے، تو اس نعمت کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بخشی ہے، تو اس نعمت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اللہ کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے۔ یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضمانت اور امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود۔ اب ظاہر سی بات ہے، آخر مومن مسلمان جنت میں ہی جائیں گے، جہنم سے کیوں؟ اس کے ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔ اس نقطے کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو ہمیں آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس شہر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ شہر عذاب خدا سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہے وہ ملک عذاب خدا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس عالم میں ان کی ذات مبارکہ کا وجود ہے، وہ ذات مبارکہ کے وجود کی برکت سے وہ عالم رحمت والا ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار کی ذات کسی ایک شہر کے لیے خاص محدود نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے خاص محدود نہیں ہے، کسی ایک گاؤں کے لیے خاص محدود نہیں، کسی ایک عالم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے
ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام جہانوں میں اگر اللہ کا قہر و غضب نازل نہیں ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور ان جہانوں میں ایک جہان دل ہے جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، ایک انسان کا دل ہے جو اللہ نے بخشا ہے۔ جب اس دل میں اس کے حبیب کی محبت سما جاتی ہے، جب رسول اللہ کی محبت بس جاتی ہے تو اللہ کے عذاب سے امان اسے میسر آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری ہی سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے، اس شان و عظمت کے معترف ہو کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اور کامیابی کی دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے، اخلاقی اعمالی طور پر ہمیں جو ضابطے بتائے گئے ہیں ان ضابطوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس بیان کو تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر ہے کہ النجات فی الثلاثہ، فرمایا کہ نجات تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ کامیابی جو آخرت کی نجات ہے وہ کس میں پوشیدہ ہے؟ فرمایا گیا تین چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کو پوشیدہ فرمایا ہے۔ الاکل الحلال، فرمایا کہ حلال رزق کھانے میں نجات کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ فرما دیا ہے۔ یہ حلال رزق بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حلال رزق جس کو میسر آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت والا بندہ ہوتا ہے۔ یہ رحمت والا بندہ ہے تبھی تو اسے حلال روزی میسر آ رہی ہے۔ آج حلال روزی کی طرف جستجو کرنا ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، حلال روزی کی طرف ہمارے قدم بڑھنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، قدم بڑھتے نہیں ہیں۔ اور جو آسانی سے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہمیں میسر آ جائے اس کے حصول اور اکتساب میں ہم اس قدر کوشاں ہیں کہ جس کا کوئی بیان ہماری زبان و فکر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزو، دو لقمے صحیح مگر حلال کے مل جائیں یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات ہے۔ دو وقت کی روٹی ہی صحیح اگر حلال کی مل جائے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب، پاک اور حلال جو رزق رکھا ہے اس رزق کو جتنا چاہو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی اور آزادی رکھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کو جمع کر لیا جائے اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہم اپنے مال و دولت کو حساب لگا کر کے اس کا اندازہ کرنے لگ جائیں۔ بات تو کامیابی کی تب ہوگی کہ اللہ کی راہ میں جب لٹانے کی بات آ جائے نہ ہمیں اس کی کوئی فکر رہے نہ ہمیں کوئی اس کا غم رہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خالصتاً اللہ کی رضا پر اگر اپنے مال کو ہم جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے راہ خدا میں اگر لٹاتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادہ عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی امت کی آسانی کے لیے اپنے مال کا اتنا قربانی کیا ہے، اپنے مال کو اتنا لٹایا ہے اللہ کی راہ میں کہ جس کا تصور ہی عام انسان کے ذہن و فکر میں ممکن نہیں ہے۔ باوجود اس کے نہ آپ کا مال کم ہوا ہے، نہ آپ کی شان گھٹائی گئی ہے، نہ آپ کا مرتبہ گھٹایا گیا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے اللہ کی راہ میں جو مال لٹایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اور جو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی عزت میں کمی فرماتا ہے، نہ اس کے مال میں کمی فرماتا ہے، نہ اس کے رزق میں کمی فرماتا ہے، بلکہ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طریقے سے انسان موت سے بھاگ کر کے بھی اپنے آپ کو موت سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا، اسی طریقے سے رزق حلال جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے وہ رزق سے وہ جتنا دور بھاگ لے وہ رزق اس کے پاس پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ جیسے موت انسان کو پہنچ کر کے ہی رہتی ہے ویسے رزق بھی اس کے پاس ضرور پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک طاقت و قوت والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی شان والا ہے، وہی قدرت والا ہے۔ بندے کے لیے ذمہ یہی ہے کہ حلال کی جستجو کی جائے، اور حلال کی جستجو میں اللہ نے نجات کو پنہا رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ کہا گیا، یعنی فرائض کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی
کامیابی ہے۔ عقل حلال ہونا اور فرائض کی ادائیگی اپنے اپنے وقت پر ہونا، جس طریقے سے جو چیز کا فرض ہو جائے اس چیز کے اس فرض ہونے کے فوراً بعد اس کو ادا کر لیا جائے، جیسے نماز ادا کرنا ہے، جیسے روزے رکھنا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر جو چیز کو فرض فرمایا ہے اس چیز کو، اس فرض کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہمارے لیے نجات کی سب سے بڑی اہم ضرورت ہے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہم پر لگائے گئے ذمہ داریاں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اولاد و بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں جو حق شریعت میں جس طریقے سے رکھا گیا ہے ادا کرنا، اس حق کو ہم اس طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کی بنسبت ہم دیکھا جائے دوست یاروں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، دوستی کا ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اس حق کے اندر ہم اس حق کو مار دیتے ہیں جو ایک حق ہم پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کی نشانیوں میں ایک چیز یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے اپنے ماں باپ کا کہا ماننا چھوڑ دیں گے، دوستوں کا کہا ماننا شروع کر دیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ آج یہ چیز ہمارے اندر اس قدر آ گئی ہے کہ ہم اس کو گننے میں، بتانے میں 1 2 4 5% ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عام عادت لوگوں کی یہ بنتی جا رہی ہے کہ ماں باپ کی باتوں سے بے تکلفی، بے توجہی کرنا اور دوستوں یاروں کی باتوں کا خیال کرنا اور ان کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، یہ لوگوں کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ 1 سے 2 مرتبہ اگر کوئی بات بتا دیں تو ہمیں گوارا نہیں گزرتی ہے، مگر دوست یار 100 مرتبہ ہم کو بولیں وہ چیز ہمارے لیے گوارا ہوتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرتے وقت پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ آخر کتنا ہم تمہارا حق ادا کریں، کتنا ہم تمہاری خدمت کریں، مگر وہی جب کسی دوست کی خدمت کی بات آ جاتی ہے، کسی دوست کے ساتھ دینے کی بات آ جاتی ہے، جان کھپا دی جاتی ہے، اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم نے جو فرض ہم کو جس طرح سے ادا کرنا تھا اس فرض کو ہم اس طریقے سے ادا کیے بغیر اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ پریشان قوم نظر آ رہے ہیں۔ جس دن بھی مسلمان قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان کے طریقے پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری جو اہم چیز ہے والاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین راستہ میرا راستہ ہے، یعنی رسول اللہ کی سنتوں کا راستہ ہے۔ عزیزو، آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جو فرض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ہم ان فرض و ذمہ داریوں کو کس طریقے سے پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ آج بے شک ہم رسول اللہ کی محبت میں زندگی جینا چاہتے ہیں اور ان کی محبت ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر کیا محبت کا یہ مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ نے جو چیز ہم پر اپنے طریقے اور اسوہ حسنہ سے ثابت فرمایا اور ہم پر لازم فرمایا، ان چیزوں کو ہم چھوڑتے چلے جائیں اور ہم اپنی منمانی کرتے چلے جائیں، ایسی زندگی جئیں کہ جس زندگی کا ہمیں حساب کتاب بڑی سختی سے دیا جانا ہوگا، بڑی سختی سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی وقت ہے، دنیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بدلتی نظر آ رہی ہے کہ کروٹ کروٹ دنیا میں کب کس وقت پر کون سا طوفان آ رہا ہے، کتنی جانیں دنیا میں جا رہی ہیں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا آج تباہی کے ایسے دہانے پر پہنچ چکی ہے کہ جس کے لیے پلٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ باوجود ان تمام چیزوں کے، ہزاروں لاکھوں موتوں کے ہماری نگاہوں کے سامنے گزر جانے کے بھی ہمارے ذہن و فکر کے اندر خوف آخرت اور خوف خدا، فکر آخرت بیدار نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ مر رہا ہے، میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کب کس کو آ جائے، کس کو اپنی آغوش میں لے لے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی میزائل کے گرنے سے ہی مارا جائے، ضروری نہیں کہ کسی توپ کے دہانے پر ٹھہرا کر دیے جانے پر، گولہ چلانے پر، گولہ بارود پر، یا آگ لگ جانے پر، یا طوفان آ جانے پر ہی موت آ جائے۔ موت تو کبھی نرم و نازک
بستر پر بھی آ جاتی ہے، موت تو کبھی ماں کی آغوش میں آ جاتی ہے، موت تو کبھی کسی کے لیے کب آ جائے، کب اس سے گزرنا ہو جائے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہزاروں حفاظت کے انتظام کر لیں مگر موت تو آنی ہے، آ کر ہی رہنے والی ہے۔ جب ہمیں یہ اٹل حقیقت معلوم ہے تو آخر ہم آخرت کے فکر کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی طرف ہم اپنے آپ کو اس قدر کیوں جوڑ رکھے ہیں؟ بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خدا و رسول کی مرضی کے مطابق جینا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے ہم جینا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسوائی اور ناکامی کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق زندگی جینا شروع کر دی تو اس دن وہی حال ہمارا ہوگا جو عرب کے صحراؤں سے صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند ہوئی ہے تو دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہے، یہی حال ہمارا ہوگا۔ اس وقت پر ایسا ہوگا کہ دنیا کا کوئی ایک ذرے برابر حصہ باقی نہ بچے جہاں پر صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند نہ ہو جائے۔ بات تب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس امانت کے سنبھالنے لائق بنا لیں، بات تو تب ہے کہ ہم رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے کا حق ادا کرنے والا بنا لیں۔ موت تو موت آنی ہی ہے مگر مومن کے لیے موت تو معراج ہے، موت تو خوشی ہے، موت تو عرس ہے، موت تو اس کے لیے بشارت ہے۔ اس لیے کہ موت کے بعد سے اب اس پر اللہ کی رحمت کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلا سلسلہ زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ قبر میں عطا ہونے والا ہے، اور جب مومن بندہ ہوگا اور رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی اور آپ کے رخ زیبا کا اثر جب اس بندے پر پڑ جائے گا تو اس بندے کے لیے کیا حال ہوگا، کس قدر اس کے لیے عید و سرور کا وقت ہوگا، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمیں اس دن کی تیاری کرنا ہے جس دن ہمیں حقیقت میں رحمتوں کو اپنے آپ کو حاصل کرنا ہے، اس دن کی فکر کرنا ہے جس دن ہمیں سہارے اور شفاعت کی ضرورت ہے۔ آج 2 وقت کھانا نہ کھائیں، 2 گھونٹ پانی نہ پئیں تو شام تک کے وقت گزر جائے گا، مگر 50,000 سال کے اس دن کی ہمیں فکر کرنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے، حشر کا دن بنایا ہے، بتایا ہے، اور وہ دن کتنا بڑا ہے، 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور پانی سوائے حوض کوثر کے کہیں نہیں ملنے والا ہے، اور حوض کوثر کا مالک و مختار رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جو ان کا وفادار ہوگا، جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو ان کا پیارا ہوگا، حوض کوثر پر سیراب کر دیا جائے گا، اور جو ان سے اپنا رشتہ توڑ چکا ہوگا، جو ان سے دور ہو چکا ہوگا، وہ تو ایسے ہی پیاس کا حال اس کا ہوگا، پتہ نہیں کیا وقت ہوگا، پتہ نہیں کیا حال اس کا ہوگا، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، اس کٹھن وقت پر بھی ہمارے لیے سہارا ہے رحمت عالم کی ذات بابرکت کا، آج بھی دنیا میں سہارا ہے رحمت عالم کی ذات بابرکت کا، آج بھی ہم امان میں ہیں تو وہ محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو امان ہیں، زندہ ہیں، انہی کا صدقہ ہے، مر جائیں انہی کا صدقہ ہے، غازی ہو جائیں انہی کا صدقہ ہے، شہید ہو جائیں انہی کا صدقہ ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ جب اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں گے اور تصور میں اور صحیح معنوں میں حقیقت میں ہم جب اسے تسلیم کر کے اسلامی زندگی جینا شروع کر دیں گے، یقیناً زمین و آسمان ایک ایسے بدلتے ہوئے طوفان کو دیکھیں گے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھ سے بیعت لی تھی وہ کن چیزوں پر بیعت لی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے پر مجھ سے بیعت لی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مجھ سے بیعت لی، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی مجھ سے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ہر مسلمان کے
ساتھ بھلائی کرنے کا یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے حال کیسے ہیں؟ ہم بھلائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کب کس طرح سے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اتنا بڑا گڈھا کھودنے کا ہمیں موقع مل جائے کہ وہ اس میں گر جائے، دفن ہو جائے، تو ایسا کوئی موقع ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام پھیلتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کی بدخواہی، ایک دوسرے کے نقصان کی فکر، ایک دوسرے کو دوسرے راستے سے اس کو نقصان کس طریقے سے پہنچائے، ان راستوں کی تلاش اور جستجو کی فکر آج ہماری سوچ و فکر میں بستی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تمہاری کرنی جیسی ہوگی ویسی ہی تمہارا بھرنا ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے کا مسئلہ ہے۔ آج رحمدلی انسان کی فکروں میں، انسان کے دلوں میں آج رحمدلی کی ایک صفت ایسی صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت خاصہ میں سے ہے۔ رحمدلی کرنا رسول اللہ کی خاص صفتوں میں سے ہے۔ مومنوں کو جب وہ صفت عطا کی جاتی ہے، جب مومن کو وہ صفت مل جاتی ہے تو اس کے متعلق سے ہے المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ایک حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں رحمدلی کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اسے رحم دل بنا دیا جاتا ہے۔ اور آج رحم دلی کے آج ہمارے پاس کوئی شائبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کے اعتبار سے، خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، مگر ہمارا جو طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ رحم تو ہمارے درمیان نام کو نظر نہیں آتا ہے، درگزر تو ہمارے درمیان نام کو نظر نہیں آتا ہے۔ آخر یہ زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ وہیں لے جائے گی جو راستہ شیطانی راستہ ہے، وہیں لے جائے گی یہ طرز زندگی ہماری جو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کا موقع بھی بخشا ہوا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے۔ اس موقع کی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے ساتھ اس وقت کو صحیح معنوں میں کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ عزیزو یاد رکھے کہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے۔ جب دنیا ہی ختم ہو جائے گی ہم اور آپ سبھی ایک ایک کر کے دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں، اور دنیا میں کب کس وقت پر کون ختم کر دیا جائے وہ اللہ کی مرضی ہی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کون دنیا سے جانے والا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے آپ کو کم سے کم اتنا تیار کر لیں کہ قیامت میں، قبر میں، حشر میں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے تیار کر لیں۔ کیا ہم اپنے کسی عمل کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکنے کی طاقت ہمارے پاس ہے؟ جب ہمارے پاس جواب کی طاقت نہیں ہے اور ہم جواب دے نہیں سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ابھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کشادہ رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم سے عمل گزر چکے ہیں، برے ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ان کی جب معافی مانگیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ رب تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد بھی غلطی کو یاد کر کے غلطی کی سزا دے دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی کا حساب نام کتاب ہی ہمارے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، رسول اللہ فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ پھر گناہ کو یاد نہیں رکھا جائے گا، نہ ہمارے نام عمل میں اس گناہ کو رکھا جائے گا، نہ اس کا سوال میدان حشر میں کیا جائے گا۔ وہ بخش دیا تو بخش دینے والا مہربان رب ذوالجلال ہے، پھر دوبارہ اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ آج ہم ان تمام زندگی کے اصولوں کو بدلنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے جو ہم تصور میں ہیں کہ ہم سچے راستے پر ہیں۔ کیا یہ واقعی میں سچا راستہ ہے؟ کیا ہمارا طرز زندگی کیا واقعی میں سچی طرز زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ اس پر ہمارا حساب کرنے کا وقت ہے۔ عزیزو اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ دنیا میں ظلم و ستم کی داستانیں ایسے رقم ہو رہی ہیں کہ جس کو
قیامت تک کے نہیں بھلایا جائے گا۔ نہ جانے کتنے بے گناہ بچے، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے شہید ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنے مرد شہید ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے بوڑھے بے سہارے ماں باپ کی صورت میں باقی بچے، ان کا پورا کنبہ دنیا سے رخصت ہو چکا، نہ جانے کتنی بیوائیں اپنے کسی ذمہ دار سہارے کے جستجو میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کبھی کوئی بم آ رہا ہے، کسی کی زندگی کو لے کے چلے جا رہا ہے، تو کسی کی زندگی کو تہس نہس کرتا چلا جا رہا ہے، مگر پھر بھی ان بندوں کے حوصلے و صبر کو داد دینا پڑتا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بنتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہی کہتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور آج ہماری زندگی گزارنے کا مزاج دیکھیں کہ ہمیں سب کچھ ہو کر کے بھی، سب کچھ مل کر کے بھی ہم شکر گزار بندے نہیں بن پا رہے ہیں۔ کس فائدے کی ہماری ایسی زندگی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی نہ بن جائیں؟ کس فائدے کی ہماری یہ زندگی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بندہ بھی نہ بن کر کے زندگی گزاریں؟ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا بندہ ہوتا ہے، شکر گزار بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا بندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے گناہ بنایا ہے، معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان سے جب گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، باوجود اس اعلیٰ مقام کے حاصل ہونے کے 100 سے زائد مرتبہ رسول اللہ دن میں اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ اپنے نیکیوں پر مغرور ہو کر کے زندگی گزارنا رسول اللہ کے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر کے زندگی گزارنا یہ رسول اللہ کے زندگی کا طریقہ ہے۔ عاجزی رسول اللہ کو پسند ہے، درگزر رسول اللہ کو پسند ہے، رحم دلی رسول اللہ کو پسند ہے، اچھے اخلاق و کردار رسول اللہ کے کردار ہیں۔ ہم جب تک کہ ان کے اخلاق و کردار کو نہ اپنائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وقت آ گیا ہے۔ ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ کب کون سی نشانی ظاہر ہو جائے پتہ نہیں۔ ابھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جیسے ہتھیلی میں انگارے کو رکھ کر کے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس مشکل ترین وقت میں ہمیں سہارا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم کا سہارا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس راستے پر ہمیں چلنا ہے جس راستے کے چلنے والوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اولیاء صالحین کے ساتھ ہماری زندگی ہونی ہے، اولیاء صالحین سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم غوث اعظم کے طریقے پر ہیں۔ اگر ہم غوث اعظم کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقسم مال الدنیا فی طریق الحلال ولکن ضعه علی کفک لا فی صمیم قلبک۔ فرماتے ہیں دنیا کو حلال طریقے سے ضرور حاصل کرو، مگر دنیا کو صرف ہتھیلی تک رکھنا۔ دنیا کی محبت کو، دولت کی محبت کو ہتھیلی سے بڑھ کر کے دل میں نہ آنے دینا۔ یاد رکھو کہ جب دنیا کی محبت، دولت کی محبت دل میں آ جائے گی تو تمہارا پورا وجود بربادی کی طرف بڑھنے لگ جائے گا۔ ہاں ہتھیلی تک ہے تو ہتھیلی میں آنے والا، ہاتھ میں آنے والا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز کبھی محفوظ بھی رہتا ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے۔ وہ آئے جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، مگر دل بگڑ جائے تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کو ضرورت پر حاصل کرو، حلال طریقے سے دنیا کو حاصل کرو، مگر دنیا کی چاہت و محبت اپنے دل میں نہ بساؤ۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے پر زندگی گزارنا ہے تاکہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دولت کمانے والا، بڑے بڑے دولت کے دعوے دار، بڑے بڑے بادشاہان جن کے نہ جانے کتنی دولتیں دنیا میں آج بھی زمینوں میں چھپی دفن ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہی آج دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے وجود کو کوئی نہیں جانتا ہے، مر چکے ہیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں بچا ہے۔ کسی نے دعوے بڑے بڑے کیے، ان تمام دعووں کے باوجود نہ ان کی دولت ان کے کام آئی، نہ ان کی شہرت ان کے کام آئی، نہ ان کی حکومت ان کے کام آئی، کچھ کسی کے کام نہیں آیا۔ اور ہاں ہم دیکھتے ہیں اس زمانے سے، آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے اور ہمارے نبی تک کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے
بے شک شان و قدرت والا بنایا، مقام و مرتبے والا بنایا، مگر دنیا کا طلبگار نہیں بنایا، دنیا کی ہوس رکھنے والا نہیں بنایا، دنیا کی دولت کو دل میں بسانے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی جو زندگی اللہ کی بارگاہ میں گزاری جاتی ہے وہ عاجزانہ اور فقیرانہ زندگی کو انہوں نے پسند فرمایا اور اسی شان سے زندگی گزاری، اور آج بھی ان کا نام دنیا میں باقی ہے اور کل قیامت تک کہ ان کا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ آج بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کامیاب ہوگا، کل بھی دنیا کلمہ پڑھنے والا ان کا رسول اللہ کا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی خدا و رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے، حلال کے کمانے میں، حلال کے حاصل کرنے میں کامیابی ہے، اور اللہ کے جو فرض ہم پر ہیں عبادتوں کے لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، اور بھی جو ہمارے خاندانی، معاشی اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، ضروری ہیں، ان فرائض کو جب ہم ادا کریں گے تب کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، کہا گیا سنا گیا جو کچھ ہے مولا اس میں غلطی اسے معاف فرما، پروردگار جو صحیح و درست کہا گیا اسے قبول فرما اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرما، اور ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرما، حلال روزی آسانی سے نصیب فرما، پروردگار حرام سے ہمیں دور فرما، نیکی پر قائم فرما، فرائض کی ادائیگی میں آسانی و سہولت عطا فرما، ہماری ادا کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما، جو ہم سے بھول چوک غلطی سہو لفظ سے جو عبادتیں ہم ادا نہیں کر پائے ہیں مولا، ان عبادتوں کے نہ ادا کرنے والے اس ہماری عادت کو معاف فرما اور ہمیں موقع نصیب فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں عبادت گزار بندے ہو جائیں۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ان ظالم حکمرانوں کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالم فوجوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، مولا بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، مولا بیت المقدس میں اہل اسلام کے پرچم کو بلند فرما، پروردگار اہل اسلام کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی شہادتوں کا صدقہ مولا ہمیں سر بلندی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔